نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی جو گمراہ ہیں۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی تفسیر اور یہ تفسیر کی مجلسیں اتنی اہم مجالس ہیں، اور یہ عنوان اور موضوع، یہ ٹاپک تفسیر قرآن اتنا اہم ہے کہ یہی عنوان ہے جو ہمیں قرآن سے قریب کرتا ہے۔ یہی عنوان اور یہی مجلسیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے جو ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، ان مبارک ایام میں ان مبارک آیتوں کے پڑھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق ہمارا مضبوط ہوتا ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ عنوان ہے جس کی وجہ سے آدمی کو قرآن اور حدیث کا فہم نصیب ہوتا ہے، آدمی دیندار بنتا ہے، آدمی کے اندر دینداری اور اس دینداری کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے تفسیر قرآن، اس عنوان کے تحت جتنے بھی عناوین ہیں، جتنے بھی مضامین ہیں، سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ آپ حدیث لے لیں وہ بھی تفسیر میں آ جائے گی، آپ مسئلے مسائل لے لیں وہ بھی تفسیر میں آ جائے گی، آپ سائنس لے لیں وہ بھی تفسیر میں آ جائے گی، آپ سوشل لے لیں یہ بھی تفسیر کے ضمن میں آ جائے گی، آپ فقہ لے لیں، یہ سارے عناوین، چاہے جو وہ عناوین، وہ علوم جو مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ سلیبس جو مدارس کا عنوان ہے، یا وہ سلیبس جو اسکول کے عناوین ہیں، سارے کے سارے قرآن کریم کی تفسیر کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اگر کمی ہے تو سمجھنے والے کی، اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں پوچھا ہے تم میں سے کوئی سمجھنے والا؟ فِيهِ آيَاتٌ لِلنَّاسِ، اس میں ساری کی ساری تفصیلیں بیان کر دی گئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، اپنا تعلق مضبوط کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعلق ایک بندہ اور اس کے مالک، ایک غلام اور اس کے آقا کے درمیان ہونا چاہیے۔ بزرگان محترم، اب قرآن کریم کی تفسیر سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے۔ یہ وہ قرآن جسے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، جس نبی کی ذات کو ہم شافی محشر کہتے ہیں، جس نبی کی خصوصیت سارے انبیاء میں، جس نبی کی امتیازی شان سارے نبیوں میں سوا لاکھ ہو یا اس سے زائد،
ان سب میں یہی خصوصیت ہے کہ سارے نبی کل قیامت کے دن ساری انسانیت کو یہی کہیں گے، اگر آج کسی کی سفارش یا کسی کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی، معتبر ہوگی، وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی ذات جن کی خصوصیت شفاعت ہے، ایسی ذات کل قیامت کے دن بجائے شفاعت کے چند لوگوں سے شکایت کریں گے، چند لوگوں کے متعلق باری تعالیٰ کے حضور میں شکایت کریں گے۔ ہم نے اب تک بارہا سنا ہوگا، ہمارے علم میں ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش اور شفاعت کے بغیر حساب و کتاب کا مرحلہ آگے نہیں بڑھتا قیامت کے دن، لیکن یہی وہ شافی محشر کی ذات اللہ کے سامنے شفاعت کے بجائے شکایت کرے گی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، اے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کے 3 مطلب ہیں۔ نمبر 1، قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل انہوں نے قرآن کو پڑھنا نہیں جانا۔ قرآن کا ادب بھی یہی ہے، پہلا ادب کہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں، صحیح تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اس کے حروف کے ادائیگی کے ساتھ، تب جو ہے قرآن کا پہلا ادب، قرآن کا پہلا حق ادا ہوگا۔ نمبر 2، علماء نے لکھا ہے کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو تو پڑھ لیا لیکن سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ یہ ایک عاشق جب اس کے معشوق سے، ایک مجنون جب اس کی لیلا جہاں جس راستے سے گزرتی تھی، جس گلی سے گزرتی تھی، اس گلی کے کتے کو بھی چوما کرتا تھا، اس گلی کے در و دیوار کو بھی چوما اور چاٹا کرتا تھا۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ ہمارے محبوب حقیقی تو باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، صحیح معنوں میں محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ جب وہ محبوب حقیقی کی جانب سے ایک ایسا پیغام آیا جو 30 پاروں میں مشتمل ہے، جو کئی ساری صورتوں میں مشتمل ہے، کئی ساری آیتوں میں مشتمل ہے، ہماری عمر گزرتی جا رہی ہے، کسی کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، کسی کا بڑھاپا آ گیا، پتہ نہیں اب تب کے مہمان ہیں، لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، اپنے آپ کو اس بات پر تیار نہیں کیا کہ قرآن جو میں سنتا ہوں یا وہ 10 صورتیں کم از کم جو میں عموماً پڑھتا ہوں نماز میں، اس میں اللہ تعالیٰ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخر ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن کو تو پڑھ لیا، نہیں سمجھا۔ یہ لوگ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکایت کے زمرے اور فہرست میں آتے ہیں۔ تیسرا مطلب علماء نے بیان کیا کہ یا تو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے صحیح معنوں میں اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں قرآن کو اتارنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اگر صحیح معنوں میں پڑھا ہوتا، صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا، تب اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے۔ یہ تینوں لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے مستحق ہوں گے، شکایت کی فہرست میں آئیں گے۔ جس ذات کی سفارش اور شفاعت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، کیا ان کی شکایت قابل قبول نہیں ہوگی؟ کیا ان کی شکایت کو اللہ تعالیٰ یوں ہی بیکار جانے دیں گے؟ بزرگان محترم، عبرت کا مقام ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ تفسیر قرآن کی مجلسوں میں، تفسیر درس قرآن کی مجلسوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہماتن متوجہ ہوں، کان کے ساتھ، دل دماغ کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں قرآن کا ترجمہ بھی آئے گا، قرآن کی تشریح بھی آئے گی، حدیث بھی سامنے آئے گی، نکات بھی آئیں گے، اہم مضامین آئیں گے، اہم پوائنٹس ہمارے سامنے آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کو حالات حاضرہ کے مطابق ہمیں سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں 1400 سال پہلے کے مسائل بھی تھے، 1400 سال بعد کے مسائل بھی ہیں، اور اگر اللہ زندگی اور دنیا کی زندگی 1400 سال اور طویل کرے گا، اس کے بعد کے مسائل بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ بہرحال ہمیں غور سے سننا ہے، تبھی ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا، تبھی ہمیں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے وہ ہمارے دل دماغ میں اترے گا۔ بزرگان محترم، جب کبھی بھی قرآن پاک شروع کیا جاتا ہے، قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلے
دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، دو جملے پڑھے جاتے ہیں. ایک کا نام ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرے کو کہا جاتا ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، البتہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ کی مدد میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. وجہ حکمت یہ ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھے گا شیطان بہکائے گا، قرآن سنے گا شیطان بہکائے گا. علماء نے لکھا ہے جیسے ایک عام آدمی، ایک رعایا میں سے ایک عام آدمی کسی بادشاہ پی ایم کے پاس جاتا ہے، ایک بڑے وزیر کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس بہت سارے سیکیورٹی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چند کتے بھی ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ آنے والا اس کے پاس کوئی نقصان پہنچانے والی چیز تو نہیں ہے، اس کو سونگھ لے. وہ بھونکتا ہے جب تک کہ تلاشی نہ لے لی جائے. جس کسی پر بھونک دیا مطلب وہ خطرے میں ہے. علماء نے لکھا ہے بالکل اسی طرح جب کوئی بھی بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا بندہ قرآن پاک کھولتا ہے تو وہی کتے کی مثال شیطان کی ہے. وہ اسے وساوس میں ڈالے گا، اسے خیالات میں ڈالے گا، اسے بہکائے گا. جب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے شیطان کے وساوس سے، شیطان کے بہکاوے سے وہ بچ جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جو آج پارا پڑھا گیا اس میں بھی آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بہت سارے قوموں کو، بہت سارے خاندانوں کو عزت دیے، بہت سارے افراد کو اس قابل بنایا کہ وہ خود بھی جنت جاتے ہیں اور اپنے خاندان کو بھی جنت لے کر جاتے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا. اس قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی گمراہ ہوئے. مطلب انہوں نے قرآن کو پڑھا اس وجہ سے، جیسے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ اتنا ریسرچ کرتے ہیں، اتنی تحقیق سے مطالعہ کرتے ہیں، اتنا گہرا مطالعہ ان کا ہے جتنا آج ہمارے ایک مسلمان کا نہیں ہے. وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں تاکہ یہ ان کے مضامین کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا جائے. بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے قرآن پاک کے حکم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. علماء نے لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا 2 وقت میں مسنون ہے. 2 موقعوں پر، 2 جگہوں میں اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے. باقی ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن سنت 2 جگہوں پر ہے. نمبر 1 تلاوت قرآن کے وقت، جب بھی تلاوت کیا جائے، تلاوت شروع کی جائے اعوذ باللہ پڑھیں گے. نمبر 2 دوسرا وہ مقام جہاں پر شیطان انسان کو بہکاتا ہے، شیطان کا حملہ انسان پر ہوتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان تمہیں کچوکے لگائے، جب شیطان تمہیں گدگلی کرے، شیطان کی جانب سے حملہ ہو تمہارے اوپر، تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. علماء نے لکھا ہے اس کے کئی سارے مطلب ہیں. جیسے کسی کو غصہ آ گیا، کوئی جناب غصے سے لال پیلے ہو گئے، تو سنت یہ ہے کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھے. حدیث میں حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ یہ بجھتی ہے پانی سے. لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھے، پھر وضو کر لے. پھر بھی نہیں، غصہ اس کا نہیں بند ہو رہا ہے، غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا اگر کھڑا ہوا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے لیٹ جائے، اپنی حالت، اپنی پوزیشن وہ چینج کر دے، جس کی وجہ سے اس کا غصہ ختم ہو سکتا ہے. یہاں پر رک کر ایک مسئلہ یہ سمجھیں، غصہ آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. غصے کا آنا انسانی فطرت میں سے ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس شخص کو غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے. غصہ آنا چاہیے، لیکن غصے کہاں آنا چاہیے کہاں نہیں آنا چاہیے اس بات کا فرق ہمیں کرنا ہے. کوئی ایسا کام ہے، کوئی ناحق جگہ غصہ آ رہا ہے، بیکار کا چڑچڑاپن، گھر جاتا ہے بیوی پر غصہ، بچوں پر غصہ، چھوٹوں پر غصہ، بھائی پر غصہ، بہن پر غصہ، اپنی ماتحتی میں اپنی نوکری کام کرنے والے غلام نوکر چاکروں پر غصہ، یہ ناحق ہے.
ایسا غصہ جس کی وجہ سے وہ یہ جتلانا چاہتا ہے میں بڑا ہوں، میرے سامنے یہ کام کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، ایسے جگہوں پر غصہ کرنا منع ہے، خلاف شرع ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ ایسے موقع پر اعوذ باللہ پڑھنا مسنون ہے۔ یہ غصہ وہ ہے جہاں پر شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، بیوی نماز چھوڑ رہی ہے، یہ ایک مرتبہ نرم انداز سے، حسن اخلاق سے بیوی بچوں کو کہا جائے گا بار بار آپ غصہ ہی نہ کریں، نہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ غصے سے کام نہیں لیں گے تو گھرانہ دیندار نہیں بنے گا۔ آپ غصہ نہیں اپنائیں، بتکلف غصہ، زبردستی کا غصہ، مزاج میں غصہ نہیں ہے۔ وہاں پر غصہ اس وجہ سے ہے کہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے، ٹی وی چل رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، میں اس کام کو روک سکتا ہوں، پھر بھی یہ لوگ نہیں روک رہے یا مجھے روکنے میں قدرت نہیں ہے، اس لیے غصہ کرنا، ایسی جگہ میں غصہ کرنا یہ بری بات نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ مکمل ایمان کی علامت ہے، تکمیل ایمان کی علامت ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ چار کام جس کے اندر ہوتے ہیں، چار عادتیں، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت، اللہ کے لیے کسی سے غصہ، شریعت کے لیے کسی سے غصہ، سنت کے لیے کسی سے غصہ، نفرت بغض رکھتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہیں دیتا اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب شریعت کے جگہوں پر غصہ کرنا یہ محمود نہیں، ثواب کی چیز بن گئی۔ یہ ایک مسئلہ، یہ ایک فرق ہے۔ ہمیں اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے گا تو کہاں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، کہاں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ایک اعوذ باللہ ہے، یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے لیکن قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے۔ اور دوسری آیت جو قرآن پاک شروع کیا جاتا ہے تب پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کی ایک سورت میں آیت بھی ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھی تھی، اور ہر سورت کے شروع میں 114 سورتوں میں 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ صرف ایک سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے۔ جب سورہ توبہ 10ویں پارے میں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفسیر آئے گی کیوں نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، بسم اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اتری تھی، ابھی وحی نہیں آئی تھی، تب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا، آپ کوئی بھی کام کرتے، کوئی بھی خط لکھتے، کسی کو کچھ بیان کرتے، کسی کو وعظ و نصیحت کرتے، آپ یہ کہتے بسمک اللہم، بسمک اللہم۔ بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق 2-3 احکامات عرض کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع۔ ہر کام جو محتم بالشان ہے، آدمی کھا رہا ہے عبادت کی نیت سے، آدمی پی رہا ہے عبادت کی نیت سے، آدمی اٹھا اس لیے کہ مجھے قوت آئے میں عبادت کروں، آدمی بیٹھا، ہر اس کام میں جو کوئی کام آدمی کے لیے ایک بڑا کام سمجھا جاتا ہے، دین کا کام بھی نیک نیت سے، دنیا کا کام بھی نیک نیت سے دین کا کام بن جاتا ہے۔ ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ایک ایسا کام ہے جیسا کہ ایک جانور ہے جس کی دم کٹی ہوئی رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ سارا جانور خوبصورت ہے لیکن اس کی دم کٹی ہوئی ہے، تو یہ اس کے لیے ایک عیب کی مثال ہے، عیب کے لیے عیب کا حکم ہے۔ بالکل اسی طرح آدمی جو بھی کام کرتا ہے اگر اس میں برکت چاہیے، رحمت چاہیے، عافیت چاہیے، خیر چاہیے، بسم اللہ سے شروع کرے، وہ ناقص کام ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ انگریزی میں لکھتے ہیں یا اردو میں لکھتے ہیں، بجائے اس کے اس کو شارٹ کٹ، اس کو اور مخفف کر کے، چھوٹا کر کے اب 786 لکھا جاتا ہے، 786۔ یہ 786 یہ ایک الگ علم ہے، الگ فن ہے، وہ حروف کے لیے یہ نمبر آتا ہے، ابجد حروف ہیں، اس کے اعتبار سے وہ نمبر نکالا جاتا ہے 786
یہ صحیح نمبر ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ 786 786 یہ ہری کرشنا کا بھی نمبر آتا ہے. عجیب اتفاق ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے، واللہ عالم. لیکن 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی نمبر آتا ہے. تو اس کا استعمال کرنا یہ ایک شرط کے ساتھ جائز ہے. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی کچھ لکھ رہا ہے، خط لکھتا ہے یا کچھ بھی لکھتا ہے، تو پہلے بسم اللہ سے شروع کرنے کے بجائے اگر وہ یہ سوچ کر 786 لکھے کہ اگر یہ پرچہ جس کے بھی ہاتھ میں جائے گا غیر مسلم ہے، وہ اس کا احترام نہیں کرے گا، وہ یہاں وہاں پھینک دے گا، اس کی بے حرمتی ہوگی، یہ سوچ کر زبان سے بسم اللہ پڑھ کر قلم سے 786 لکھتا ہے، یہ درست ہے. لیکن ثواب تو نہیں ملے گا. بسم اللہ کا ثواب تو لکھنے پر ہی ملے گا، درست ہے، ثواب نہیں ہے. 786 بسم اللہ کا بدل نہیں ہے. اور مزید تفصیل انشاءاللہ کل ہمارے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.